جی رانا صاحب آپ جواب دینا چاہ رہے تھے؟ جی اس میں یہ بھی شامل کر لیں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی اس ترمیم پہ اعتراض کر دیا، انہوں نے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے، تو اب حکومت ان کے خلاف کوئی کارروائی تو نہیں کرے گی؟ پہلے تو بات یہ ہے کہ اب یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی میں لیگل سائڈ پہ یا یعنی اس حوالے سے محترم علی ظفر صاحب سے زیادہ کوئی لائق فائق آدمی نہیں ہے۔ علی ظفر صاحب اس ملک کے لیڈنگ لائر جو ہیں، سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ رہے ہیں اور لیڈنگ لائر ہیں، یعنی جو پہلے پائے کے کو 2 4 10 وکیل ہوں گے ان میں سے ایک ہے۔ اب انہوں نے جو اعتراض کیے ہیں، اگر ان اعتراضات کا یہ حال ہے تو پھر میری بات یہ صحیح ہے کہ یہ صرف مخالفت اس ترمیم کی اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ حکومت کر رہی ہے، نہیں لیکن اور اپوزیشن نے جو ہے وہ مخالفت کر لی ہے۔ لیکن وہ آپ مجھے بتائیں کہ اب یہ انہوں نے ایک تو وہ اعتراض کیا نا کہ جی آئینی سوال جو ہے وہ سپریم کورٹ کو بھیجا جا سکتا تھا، اگر 2 صوبوں میں لڑائی ہو تو وہ سپریم کورٹ کو بھیجا جا سکتا تھا۔ بھئی معاملہ یہ ہے کہ وہ اب جو ہے وہ یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں بھیج سکتا ہے، کو بھیجا جائے گا۔ اگر سپریم کورٹ کو یہ پریزیڈنٹ بھیجتا تھا تو اس کی کیا پاور تھی؟ اس کے اوپر جو بھی رائے سپریم کورٹ دیتا وہ اس کی ڈیکلیریٹری جو ہے نا وہ ویلیو ہوتی، یعنی حکومت عمل کرے نہ کرے ایک اوپینین۔ تو یہ کون سا اختیار تھا جو ہے وہ اس سے چلا گیا؟ اب پہلے سپریم کورٹ کو پریزیڈنٹ بھیجتے تھے، اب وہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو بھیج دیں گے، اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں بھی وہی ججز ہوں گے جو سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہیں۔ اچھا دوسرے انہوں نے کہا کہ جی اس میں پریزیڈنٹ جو ہے وہ طے کرے گا کہ کتنے جج ہوں گے۔ بھئی سپریم کورٹ میں کتنے جج ہوں گے یہ کون طے کرتا ہے؟ یہ بھی پارلیمنٹ کا اختیار ہے، اور آئین میں درج ہے کہ جب تک پارلیمنٹ یہ طے نہ کرے گی کہ سپریم کورٹ کے کتنے ججز ہوں گے اس وقت تک جو ہے وہ پریزیڈنٹ طے کرے گا۔ اب یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے اس میں کتنے جج ہوں گے یہ کس نے طے کرنا ہے؟ پارلیمنٹ نے طے کرنا ہے۔ جب تک پارلیمنٹ طے نہیں کرے گی اس وقت تک پریزیڈنٹ کرے گا، اور یہی جو ہے وہ اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں جو ہے یہ لکھا ہوا ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ جو ان کی جو ہے وہ ایج جو ہے وہ 68 ایئر ہوگی، اور وہ لوگ ہوں گے جو سپریم کورٹ سے ریٹائرڈ ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ سپریم کورٹ میں جو ججز جو ہیں وہ سرو کر رہے ہوں گے، یا جو لوگ ہائی کورٹ میں سرو کر رہے ہیں، اس میں باقاعدہ اس امینڈمنٹ میں ہے کہ کوئی بھی جج اگر وہ ہائی کورٹ کا جج ہے اور اس کی سروس جو ہے وہ 5 سال سے زیادہ ہے، وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جو ہے وہ اس کو تعینات کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے سپریم کورٹ کے کچھ ججز ہیں وہ بیفور ریٹائرمنٹ جو ہے وہ ان کو ایلیویٹ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اس میں سپریم کورٹ کے وہ ججز جو سینئر بھی ہوں گے اور جو اپنی انٹیگریٹی کے حساب سے ان کی کم از کم 15 10 20 سال کی جو ہے وہ سروس ان کے جو ہے وہ سائٹ پہ ہوگی، ان لوگوں کو جو ہے وہ اس ذمہ داری جو ہے نا یہ دی جائے گی کہ جو بھی کانسٹیٹیوشنل اور لیگل ایشوز جو ہیں وہ درپیش ہوں ان کے اوپر جو ہے وہ اپنی رائے دیں۔ اور سپریم کورٹ جو ہے ریسٹ آف دی جو کیسز ہیں، یعنی کوئی 56,000 کیسز جو ہے وہ پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں، ان میں سے زیادہ سے زیادہ یہ جو اپنا لیگل یا کانسٹیٹیوشنل ہے یہ اس 56,000 میں سے کوئی جو 2,000 ہوں گے 3,000 ہوں گے وہ علیحدہ ہو جائیں گے۔ باقی جو سپریم کورٹ ہے وہ باقی لوگ جو 15 سال 10 سال اپنے کیسز کے فیصلوں کا انتظار کرتے ہیں ان کے جو ہے وہ فیصلے جلدی ہوں گے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اس میں عدلیہ کی بربادی، جمہوریت کی خرابی اور ملک کی تباہی جو ہے بتائیں مجھے کس طرح سے ہو رہی ہے؟ ایک سوال میں نے کرنا ہے علی ظفر صاحب سے۔ علی ظفر صاحب پہلے میں چاہتا ہوں کہ محمود خان اچکزئی صاحب نے آج ایک بات کی ہے، ذرا وہ سن لیں آپ۔ عمران کی پارٹی کے کارکن بضد تھے کہ اب تاریخ کب شروع کریں، تاریخ شروع ہو چکی، ہم نہ کسی کو گالی دیں گے، نہ کسی کو پتھر ماریں گے، نہ کسی کو برا بھلا کہیں گے، ہمیں حکم ازاں لا الہ الا اللہ، ہم نے نکلنا ہے۔ یہ احتجاج ہم نے شروع کر دیا ہے۔ کوئی کسی سے ہماری ذاتی کوئی دشمنی نہیں، لیکن جو ہمارے آئین پہ حملہ ور ہوگا، جو ہماری بنیادی انسانی حقوق پہ حملہ ور ہوگا، جو پاکستان کے عوام کے حقوق پہ حملہ ہوگا، اس کا ہم نے ہاتھ روکنا ہے۔ اچھا علی ظفر صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ جب 8ویں ترمیم منظور ہوئی تھی، 8th امینڈمنٹ، تو یہ محمود خان اچکزئی صاحب اس کے خلاف سپریم کورٹ میں گئے تھے اور اس میں ایک بڑا فیصلہ آیا تھا جو ابھی تک اس کا حوالہ دیا جاتا ہے۔
محمود خان اچکزئی بنام ریاست پاکستان، تو اس میں کہا گیا تھا کہ جی جو آئین کا بنیادی ڈھانچہ ہے اس کے خلاف کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی۔ اب وہ اچکزئی صاحب جو ہیں، کیا وہ 27ویں ترمیم کے بعد اس ترمیم کے خلاف آئینی عدالت میں جا سکتے یا نہیں جا سکتے؟ کیونکہ انہوں نے تو اب سڑکوں پہ تحریک چلانے کا اعلان کر دیا، پہلے تو وہ 8ویں ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ میں چلے گئے تھے۔ تو یہ بتائیں کہ کیا 27ویں ترمیم کے خلاف آپ یا محمود اچکزئی صاحب آئینی عدالت میں درخواست دائر کر سکتے ہیں؟ جی دائر تو کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہوگا کہ جب آپ دائر کریں گے تو کس عدالت میں جائیں گے؟ کیا آپ سپریم کورٹ میں جائیں گے، جو کہ اب اس 27ویں ترمیم اگر آ جاتی ہے تو اس کے بعد وہ اپیلیٹ کورٹ ہوگا، اس کے پاس آئینی کوئی فیصلہ کرنے کا نہیں ہوگا، یا آپ اسی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے پاس جائیں گے جس کو بنایا جا رہا ہے؟ اگر آپ اسی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے پاس جا سکتے ہیں تو پھر بڑا ایک مشکل بات لگتی ہے مجھے کہ وہ کورٹ جو بنایا گیا ہے 27ویں ترمیم کے ذریعے، وہی عدالت فیصلہ کرے گی کہ یہ 27ویں ترمیم درست ہے کہ نہیں۔ نہیں میر صاحب آپ نے کہا تھا کہ اس کے اوپر اعتراض کیا جائیں گے کس بات کے اوپر؟ تو وہ بات تو بتائیں نا، یہ جو 2-3 چیزیں بتائی ہیں وہ میں نے عرض کر دی ہے، بتائیں تو صحیح جائیں گے کس بات کے اوپر؟